السلام علیکم ناظرین، رات کے 9 بج چکے ہیں۔ وقت ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام پرائم ٹائم حیدرآباد کا۔ میں آپ کا میزبان محمد عبدالقوی عمر تحفظ دین میڈیا اور MRF ٹی وی لائیو تلنگانہ و آندھرا کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک اہم موضوع پر پرائم ٹائم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نسیمہ محمد امین ہرزگ بچپن ہی سے ویل چیئر پر رہتی ہے۔ ایک ایسی معذور بہن ہے جس کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک مثالی زندگی ہے اور پورے ملک بھارت کی طرف سے دنیا بھر میں ہمارے ملک کو روشن کرنے والی زندگی ہے۔ ان کی زندگی اپنے آپ میں ایک عظیم جد و جہد اور پختہ عزم کی داستان ہے، جس نے دوسرے بہت سارے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے اور زندگی کے مسائل کا فخر اور آزادی سے سامنا کرنے کے لائق بنایا۔ نسیمہ ہیلپرز آف دا ہینڈی کیپس کولہاپور، جس کا شارٹ فارم HOHK کے بانی، صدر اور پریزیڈنٹ ہے، اور مہاراشٹر کے اس ضلع میں لوگ انہیں نسیمہ دیدی کے نام سے پکارتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے 35 سالوں میں 13,000 بچوں اور بچیوں کو جو کہ آدھے جسم کے مفلوج ہونے کی بیماری میں مبتلا تھے، ان کی مدد کی اور بڑے حد تک ان کی زندگی میں بحالی آئی اور ہزاروں معذور لوگوں تک اپنی خدمات پہنچائی۔ نسیمہ بہن کو بچپن میں کھلاڑی بننے کی آرزو تھی، لیکن ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی کیونکہ ان کو پیراپلیگیا نامی مرض لاحق ہو گیا اور 17 سال کی عمر سے مفلوج ہو گئی۔ اس مرض میں ریڑھ کی ہڈی کے یا چھاتی کے حصے کی طرف سے کسی بیماری یا خرابی کی وجہ سے دونوں پیر مکمل یا جزوی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ نسیمہ نے سندھودرگ میں واقع اپنے گھر میں INS سے بات کرتے ہوئے کہا، میں نہ صرف پڑھنے میں بہت اچھی تھی بلکہ بہت ملنسار، گھل مل کر رہنے والی، کھیل کود اور ثقافتی مقابلوں میں حصہ لینے والی لڑکی تھی، لیکن ایک دن کھلاڑی بننے کے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ ان کی زندگی مشکلات اور مصائب سے بھر گئی اور اپنے کمرے میں وہ بالکل تنہا ہو گئی۔ محض اہل خانہ کی مدد سے ویل چیئر پر بمشکل تمام چلنا پھرنا باقی رہ گیا۔ ان کے چھوٹے بھائی عزیز ہرزوک ان کی تکلیف دہ ایام کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، انہیں اپنے آپ پر بہت شرمندگی ہوتی تھی کیونکہ انہیں ٹوائلٹ جانے کے لیے بھی دوسروں کی مدد درکار تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کونے میں قید کر لیا اور لوگوں سے 3 سال تک ملنا جلنا چھوڑ دیا اور روزانہ اللہ سے اس تکلیف دہ صورتحال سے نکلنے کے لیے دعا کرتی رہی۔ ابھی 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ اہل خانہ کو ایک نیا جھٹکا لگا اور وہ یہ تھا کہ ان کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ انہی دنوں ان کا رابطہ مقامی تاجر ND بابو کاکا دیوان سے ہوا، جو کہ خود اسی مرض میں مبتلا تھے لیکن اچھی طرح گزر بسر کر رہے تھے۔ وہ اپنی خصوصی طور پر تیار کی گئی کار خود چلاتے تھے اور ملک اور بیرون ملک کا سفر بھی کرتے تھے۔ وہ بنگلور میں واقع ایسوسیشن آف پیپل وتھ ڈسیبلٹی کے بانیوں میں سے تھے۔ نسیمہ بتاتی ہیں کہ یہ بابو کاکا تھے جنہوں نے میری بات سنی، میری رہنمائی کی، اس خود ساختہ جیل سے باہر نکلنے کے لیے مہمیز کیا اور مجھے اپنے لیے اور اپنے جیسے دیگر لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ دیا۔ ان سے حوصلہ پا کر نسیمہ اپنے اس خود ساختہ جیل سے باہر نکلی اور پھر اپنی پڑھائی پر دھیان دینا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شیواجی یونیورسٹی کولہاپور سے گریجویٹ ہو گئی۔ ان کو سینٹرل ایکسائز اینڈ کسٹمز میں ملازمت ملی، جہاں انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے عہدے تک ترقی کی۔ نسیمہ گزرے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتی ہے، اس وقت میں تقریباً اپنی ساری تنخواہ معذور بچوں کی ہر طرح کی مدد کے لیے خرچ کر دیتی تھی، لیکن پھر بھی یہ کافی نہیں تھا۔ میں معذور افراد کی مکمل طور پر باز آباد کاری کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنی زندگی میں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مکمل طور پر آزادانہ کام کر سکے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے۔ ایک بار انہوں نے بابو کاکا کی مدد سے کولہاپور میں معذور افراد کے لیے
پینگ ریہیبلیشن سنستھا نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور اپنی سرکاری ملازمت سے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارہ پورے صوبے اور اس کے باہر اس مرض میں مبتلا افراد کا مرکز بن گیا، اور اس سے سب کو مدد ملی۔ یہ 1984 کی بات ہے کہ انہوں نے ایک معذور عورت رجنی کرکرے اور کاگل کے شاہی گھرانے کے کچھ لوگ مثلاً جیا دیوی گھاٹکے اور ان کی بہو سہاسنی دیوی گھانکے کی مدد HOHK کے قیام کا فیصلہ کیا۔ HOHK کے ٹرسٹی پی ڈی دیشا پانڈے کے مطابق چونکہ اس مرض کا ابتدائی مرحلے میں تعین کا متاثرہ شخص کی صحت اور اس کے مستقبل سے اہم تعلق ہے، لہٰذا ان لوگوں نے ایسے امراض میں مبتلا لوگوں تک مرض کے پہلے ہی مرحلے میں رسائی کی کوشش کی تاکہ اس سے متعلق نفسیاتی اور جذباتی مسائل جو کہ معذوری کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں نمٹا جا سکے اور ان افراد کو آزاد اور اپنے پیر پر کھڑا ہونے کے لائق بنایا جا سکے۔ ایک دوسرے ٹرسٹی منوہر دیش پانڈے مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال میں مکمل نظر انداز کرنا یا ضرورت سے زیادہ ہمدردی دکھانا دونوں متاثرہ فرد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نارمل زندگی کی طرف ان کو لانے کے لیے ان کو ان کے اندر کی قوتوں اور صلاحیتوں کا خود ادراک اور پہچان کرنے کے لائق بنانا چاہیے۔ 35 سال کی طویل مدت کے بعد اب نسیمہ HOHK کی ترقی پر نظر ڈالتی ہیں تو انہیں ایک گنا اطمینان ہوتا ہے کہ ویل چیئر استعمال کرنے والے افراد میں سے جنہوں نے بھی ان سے مدد کے لیے رابطہ کیا ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے انہوں نے کام کیا۔ HOHK کے CEO ایاز سنگرا نے بتایا کہ آج ہمارے پاس 1996 میں قائم شدہ گھرونڈا ہوٹل رباب سینٹر مرکز برائے باز آباد کاری ہے، جس میں پیراپلیگیا مرض سے متاثر کالج کے 110 لڑکے اور لڑکیاں بغیر کسی پریشانی کے رہتے ہیں، اور اسٹاف میں بھی اکثر افراد جسمانی طور پر معذور ہے۔ ناظرین کرام، وہ آگے کہتے ہیں طلباء و طالبات کو پیشہ ورانہ تعلیم جیسے کمپیوٹر، کھانا پکانے، سلائی کڑھائی جیسے دیگر کورسز کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور یہ سارا کام ملک و بیرون ملک سے ملنے والے فنڈ کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ یہاں پر معاشی طور پر پسماندہ طلباء کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول ہے جس میں 600 بچوں کی گنجائش ہے۔ اس میں صحت مند اور معذور دونوں طرح کے طلباء تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور معذور طلباء کے لیے یہاں ایک مفت ہاسٹل بھی موجود ہے۔ سنگرار نے بتایا کہ 3 کمرے یہاں ریموٹ ایجوکیشن روم کے نام سے جانے جاتے ہیں اور اعلیٰ تکنیکی سہولیات سے لیس ہیں۔ اس کے ذریعے پونا، بنگلور، ممبئی اور امریکہ سے اساتذہ ویڈیو کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں۔ کولاپور میونسپل کارپوریشن سے ہاسٹل کے لیے ایک عمارت کرائے پر لی گئی تھی، اور یہ عمارت اب اسکول چھوڑنے والے معذور طلباء کے لیے ایک ورکشاپ بن گیا ہے جہاں 10 معذور افراد بحیثیت اسٹاف کام کر رہے ہیں۔ سنگرار بتاتے ہیں یہ لوگ کیلیپر، ٹرائی سائیکل، کموڈ، اسکول اور آفس کے لیے فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے روزی روٹی کما سکیں اور باوقار زندگی گزار سکیں۔ یہ پورے صوبے میں ان 3 اداروں میں سے ایک ہے جہاں مہاراشٹر میں جسمانی طور سے معذوری سرکاری ملازمین کو مدد اور سامان فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سال 2000 میں سوپن نگری یا خواب کا شہر وجود میں آیا۔ یہ پروجیکٹ نسیمہ کا خواب تھا جو کہ سندھو درگ ندی کے کنارے ایک منگو نکر خاندان کے ذریعے عطیہ کردہ زمین پر ہوا۔ نسیمہ بتاتی ہیں یہ ایک بنجر زمین تھی اور 3 طرف سے ندی سے کھری ہوئی تھی۔ ناظرین محترم، نسیمہ گزشتہ 55 سالوں سے ویل چیئر پر اپنی پریشانی اور جافشانی کے درمیان خاموشی کے ساتھ میں کام انجام دے رہی ہے۔ اب تک ہزاروں ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے اپنے مستقبل کو اندھیرے میں دیکھ لیا تھا، جنہیں امید کی کوئی شمع نظر نہیں آتی تھی، جنہیں احساس نہیں تھا کہ کوئی ایسا بھی ہمارے لیے خیال کرنے والا ہوگا، لیکن نسیمہ بہن نے پوری دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کر دی اور پوری انسانیت کے سامنے ایک ایسا نمونہ رکھ دیا کہ یقیناً اگر انسان چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ معذور ہو کر، وہ مجبور ہو کر، وہ ویل چیئر کی محتاج بن کر 55 سال سے انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اور ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے کہ ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر
بڑے بڑے انعامات سے ان کو نوازا گیا، اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اور بڑے بڑے پروفیسرز ان سے آ کر ملے، اور بڑی بڑی شخصیتوں نے ان سے ملاقاتیں کی۔ یقیناً یہ ایک ایسی عورت ہے جنہوں نے ان تمام حضرات کو جگہ دیا جو صحت مند ہونے کے باوجود انسانیت کی خدمت سے آنکھ بند کر کے سو رہے ہیں اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جنہیں یاد نہیں آتا کہ کوئی ضرورت مند ایسا ہے جو ہماری طرف سے مدد کا منتظر ہے۔ لیکن نسیمہ بہن نے یاد دلایا کہ میں معذور ہوں، میں مجبور ہوں، میں ویل چیئر کی محتاج ہوں، لیکن میرے اندر جذبہ ابھی مجبور نہیں ہوا، میرے جذبات ابھی کمزور نہیں پڑے، میں لاچار اور بے بس بن گئی لیکن میرے جذبات لاچار نہیں بنے، میرے ارادے ابھی بے بس نہیں بنے، اور میرے حوصلے ابھی پس نہیں ہوئے۔ انہوں نے بتا دیا کہ انسان کے کچھ کرنے کے لیے اس کا صحت مند ہونا اور اس کا مالدار ہونا اور اس کا تمام سہولتوں سے آراستہ ہونا جہاں ضروری ہے، یہ تمام چیزیں نہ ہوں تب بھی انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، جیسے نسیمہ بہن نے کر کے بتایا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے ایک مثالی داستان ہے اور ہمارے لیے مثالی کارنامہ ہے کہ یہ بتاتا ہے سارا کا سارا منظر کہ واقعتاً آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو اپریشیٹ کریں اور ان کی جو سنستھا ہے اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے بچوں کے خدمت کر کے ہم ان کی دعا لے سکتے ہیں۔ یقیناً کسی مجبور، لاچار، بے بس، بے زبان یا پھر ایسے افراد جن افراد کے بظاہر جسمانی ایسی ساخت ہے کہ جو وہ نظر آتے ہیں کہ کچھ کام نہیں کر پائیں گے، لیکن ایسے لوگوں کو پڑھانا، انہیں کمپیوٹر سکھانا، انہیں کھیل سکھانا اور ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جانا، یہ یقیناً ایک ایسی اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہے جس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے بہت بڑا دینے والے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا یہ ہمارا پرائم ٹائم یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پرائم ٹائم کیسے لگا اور نسیمہ بہن کی یہ داستان سے آپ نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں، اور آپ کو یہ داستان کیسی لگی، کمنٹ کے ذریعے سے بتانا ضرور۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے پرائم ٹائم کو لے کر، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے لیے، پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی، بھلائی کی، امن کی دعائیں کرتے رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔